د بخونکي او مهربان خدای په نوم د سلام په پیل درنو کتونکو ستاسو پام راګرځوم د لټون نیوز سره د 9 بجو خبري سرویس ته ویان حبیب الله همدرد. نن د عیسوي کال 2021 د مارچ میاشتې او کم 13 نیټه او د ګل ورځ ده چې د اسلامي کال 1442 د شوقدر میاشت د 15 نیټې سره سمون خوري. د ټولو نه اول د خبرونو سرټکی. وزیر اعظم عمران خان لخوا ولسته په حکومتي سوپیز د عمل کولو اپیل کول، بنو جانی خیل متاثرینو او صوبایي حکومت ترمنځ لوزنامه لاسلیک کېدل، کرونا کیسونو کې د اضافې تر مخه د خیبر پختونخوا شپږو نورو ضلعو کې د سکولونو بندېدل او مټه کې د پولیو 15 ورځنی کمپین د اسسټنټ کمشنر عبداللطیف پلاسو پیل کېدل. دې علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د یوې لنډې شاندمې نه پس ملتیا مو وکړئ. د سوات ولس لپاره د خوشحالۍ زیری مټه کار زون. مټه کې د هر ډول گاډو اخیستلو او خرڅولو تر ټولو لوی او بااعتماد شروع مټه کار زون. چرته چې تاسو هر قسم نوی گاڑی لکه پریمو، ٹی ایکس، ٹی زیڈ، ایکوا، سوزوکی ایکس او جی کرولا، پراډو، ویډز او وی ایکس آر گاڑی په اعتماد سره اخیستلی او خرڅولی شئ. هم نن راشئ او په مټه کار زون کې د خپلې خوښې گاډي په انتهایی مناسب نرخ واخلئ. پته یاد لرئ، مټه کار زون مین روډ سردریاب هوټل سره نږدې مټه سوات. چلونکي ایاز خان او پرویز خان. د موبایل شمیرې دي 0346 940 2240 او بل شمیره ده 0301 81 99 155. زمونږ سره دلته کې په مټه کار زون کې هر نمونه گاډي شته، لکه پراډوګان شو، جیپان شو، دا پریموګان شو، اکواګانې شوې، الټسې شوې، هر نمونه گاډي انشاءالله دلته کې به تاسو ته میلاویږي. او زه د خپلې ټولې د مټې او د منګورې بلکې د ملکنډ ډیویژن د ټولو ملګرو ته وایم چې انشاءالله تاسو یو پیر مټې کار زون ته راشئ، دا ګاډي وګورئ، ځکه موږ ټول کار چې دی زموږ د ویش نه کوو، د کوټې نه او د ویش نه زموږ ته ټول تازه او نوي ګاډي دلته کې راځي. زه تاسو ته په ګارنټۍ وایم چې انشاءالله دلته کې چې څومره ګاډي ولاړي، که هغه هر نمونه ګاډی که وړوکی او که غټي، دا به تاسو ته ټول لکه فرش ګاډي میلاویږي. او د مارکیټ نه به هم انشاءالله چې لکه په ریټ باندې به ډېر دغه باندې مناسب ریټ باندې به وي. نو ټولو ملګرو ته دا درخواست کوم چې یو پیر راشئ او زموږ د مټه کار زون وګورئ، تاسو پکې یوه سودا وکئ، بل دلته کې به انشاءالله با اعتماد اداره ده، څه قسمه غلط ګاډی، څه قسمه 2 نمبر کار دلته کې به بالکل نه وي. او اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولس له پکار دي چې د کرونا وایرس څخه د ځان ژغورلو لپاره په حکومتي سوپیز په سختۍ سره عمل وکړي. یادې څرګندونې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل یو ویډیویي پیغام کې کړي او زیاته کړې ده چې د پاکستان اوسنی معاشي حالت د مکمل لاک ډاون زغملو طاقت نه لري، باید ولس په دې لړ کې له احتیاط څخه کار واخلي. دیکھیں، یہ جو تیسری پیک آئی ہے یہ پہلی 2 پیک سے زیادہ شدت والی پیک ہے، اور میں آپ سب سے تاکید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت احتیاط کی جائے. سب سے پہلے تو یہ ماسک پہنیں. یہ ماسک اس لیے ضروری ہے کہ ساری دنیا کا اب یہ تجربہ ہے کہ جب یہ ماسک پہن لیتے ہیں تو آپ بہت کم چانس ہو جاتی ہے کہ آپ کو بھی یہ بیماری لگے. تو سب سے پہلے تو یہ کریں. دوسری چیز، کیونکہ ہم بند نہیں کر سکتے اپنا ملک، ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو بند کر دیں اور پھر ان کو کھانا بھی دیں اور ہم ان کا دھیان بھی رکھیں، بلکہ ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یہ وسائل نہیں ہیں. تو اس لیے ہم بند تو کر نہیں سکتے، اصل تو یہ ہو کہ ہم ملک کو بند کر دیں، لیکن ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایس او پیز ہیں، مثلا یہ جو آپ ماسک پہنتے ہیں، اس کے اوپر آپ پوری کوشش کریں اور دوسروں کو بھی کہیں. کیونکہ میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ جو تیسری پیک آ رہی ہے کورونا کی، یہ پہلی 2 پیک سے زیادہ شدت والی پیک ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کدھر جاتی ہے. آگے ہمارے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، لوگ بھرتے جا رہے ہیں ہسپتالوں میں، خاص طور پہ اس باری اور یہ آئی ہے انگلینڈ سے، اور جو انگلینڈ سے جو لوگ آئے ہیں وہ لاہور میں آئے ہیں، جو
جو اسلام آباد میں ہیں, جو پشاور میں ہیں, یہاں تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیسز. ہسپتالوں میں اس وقت بھرتے جا رہے ہیں, وینٹیلیٹر پہ لوگ جا رہے ہیں, آکسیجن پہ لوگ جا رہے ہیں. تو میں آپ سے تاکہ جس طرح آپ نے پہلی جب پیک آئی تھی تو ہم وہ ملک ہیں جو دنیا نے مثال ہماری دی تھی کہ ہم سب سے بہتر نکلے. اسی طرح مجھے پتا ہے کہ 1 سال ہو گیا اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں, خدا نہ خواستہ کہ اگر یہ جس ریٹ پہ یہ جا رہی ہے یہ پھیلتا گیا تو ہمارے ہسپتال سارے بھر جانے ہیں لوگوں کے پاس. جس طرح جو ویکسین ہے کرونا کی, وہ دنیا میں اس کی شارٹیج ہو گئی ہے. جو ہمیں دنیا نے کہا تھا کہ ہمیں ملے گی وہ بھی نہیں ہمیں مل رہی, کیونکہ ان جو ملک بناتے ہیں ادھر شارٹیج ہو گئی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے SOPs کے اوپر فالو کریں. د صوبائی حکومت او جانخیل متاثرینو ترمنځ مذاکراتو کامیابېدو وروستو یوه لوزنامه لاسلیک شوې. تفصیلاتو تر مخه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د بنو جانخیل متاثرینو او صوبائی حکومت ترمنځ روان کړکېچ ته د پای ټکی ایښودل شوی. د جانخیل متاثرینو او حکومت ترمنځ یوه لوزنامه لاسلیک شوی چې تر مخه به صوبائی حکومت په جانخیل کې مکمل امن و امان باوري کوي او سیمه به له ترهګریزو عناصرو څخه پاکوي. ولې په یاد اپریشن کې به د پورامن خلکو له کورونو څخه هیڅ قسمه وسله نشي اخیستلی. حکومت لخوا به 4 واړو شهیدانو ته شهدا پیکیج ورکول کیږي. بله دا چې د جانخیل سیمې لپاره به خصوصي ترقیاتی پیکیج هم ورکول کیږي. لوزنامه کې لیکل شوي چې د 4 واړو شهیدانو قاتلان به په هر حال کې نیولې او د قانون منګولو ته سپارلی شي. د خیبر پختونخوا په نورو 6 ضلعو کې هر ډول سرکاري او شخصي سکولونه د 11 اپریل پورې تړل شوي. تفصیلاتو تر مخه د کرونا وایرس پازیټیو کیسونو رامخته کېدو وروستو د خیبر پختونخوا په 6 نورو ضلعو خیبر، شانګله، باجوړ، ایبټ آباد، اپردیر او هریپور کې د 11 اپریل پورې ټول سرکاري او شخصي سکولونه تړل شوي دي. صوبایي وزیر تعلیم شاهرام خان ترکی خپل یو ویډیویي پیغام د لارې په یادو ضلعو کې د سکولونو د بندولو احکامات جاری کړي دي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کووڈ کے دن ہیں. پوری دنیا میں پاکستان میں خصوصاً کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں. انتہائی تشویش ہے, افسوس بھی ہے اور حکومت کو مشکل ڈیسیجن لینے پڑ رہے ہیں. اس حساب سے تعلیم کا جو پچھلے 1 سال سے جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے وہ ہم سب کی کنسرن بھی ہے. ہماری کوشش بھی ہے کہ کم سے کم یا بالکل ٹائم ضائع نہ ہو, ہم کس طریقے سے ایک دن بچوں کا بچا سکیں. لیکن آف کورس پریورٹی ہماری صحت نمبر 1 پہ ہے کہ لوگوں, بچوں کے, ٹیچرز کے, اسٹاف کی زندگی, ان کی صحت محفوظ رہے اور اس کے بعد ان کی پڑھائی ہے. تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس حساب سے کیسز بڑھ رہے ہیں, جو ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ریکمینڈ کیا ہے, پہلے ہی ہم نے 10 ڈسٹرکٹس بند کیے ہیں خیبر پختونخوا میں, اور آج مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اوبیسلی ریکمنڈیشن سے ہم 6 اور ڈسٹرکٹ جہاں پہ کیسز بڑھ چکے ہیں اسکولوں میں, اور ادھر ہم 6 اور ڈسٹرکٹ بند کرنے جا رہے ہیں, جس میں باجوڑ, خیبر, شانگلہ, دیر اپر, ایبٹ آباد اور ہری پور. یہ 6 ضلع ہیں جہاں پہ کیسز بڑھ رہے ہیں اور ان کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ سارے سکولز بند رہیں گے, پرائیویٹ بھی اور پبلک بھی, اور یہاں پہ ایکٹیویٹی 11 اپریل تک بند رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ کل جو آج بھی ہم نے پڑھا کہ جی ابھی تو یہ کیسز بچوں میں بھی آ رہے ہیں, تو حکومت کی بڑی کنسرن ہے. میں نے شفقت محمود صاحب سے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی, اور ہماری کوشش ہے کہ اسکول ہم جلد سے جلد کھولیں. لیکن پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بچوں کی صحت, ٹیچر کی, اسٹاف کی صحت پریورٹی نمبر 1 ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں تلخ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سارے تعاون کریں گے, SOPs فالو کریں گے اور اپنا خیال رکھیں گے. جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے, اپنا خیال رکھنا, اپنے بچوں کا خیال رکھنا, یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. شکریہ جی. مټه تحصیل کې د پولیو مهم په باقاعده توګه پرانسته. د مټې اسسټنټ کمشنر
عبداللطیف خان په لاسو شوی چې تر مخه به سوات کې د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول کیږي. تفصیلاتو تر مخه اسسټنټ کمشنر عبداللطیف خان مټ هسپتال کې په خپلو لاسو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ساسکوس کولو سره د پولیو کمپین په باقاعده توګه پیل کړی او له ولس څخه یې غوښتي چې د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ویکسین په باقاعده توګه ورکړي او د پولیو عملې سره هر قسمه مرسته عملي کړي. د یادونې وړ ده چې مټ تحصیل کې به د پولیو کمپین 15 ورځې دوام لري. دا تر دې دمه خبرونه. د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلی شئ لټون نیوز. د الله په امان.